25,000 کا شادی خانہ نہیں بھائی، میرے اسٹیٹس کے مطابق نہیں، 1.5 لاکھ کا دیکھو. کیوں 25,000 میں نہیں ہوتا کیا؟ 1.5 لاکھ کیوں دے رہے ہیں؟ 1 لاکھ کیوں دے رہے ہیں؟ ہاں 50 لوگوں کی دعوت پہ نکاح نہیں ہو سکتا کیا؟ کہ 600 کچھ ہونا کیا؟ 100 لوگوں کی دعوت ولیمہ کر کے ولیمہ نہیں ہو سکتا کیا؟ 1,500 لوگوں کو بلانا ضروری ہے کیا؟ بولو نا، نہیں ہے نا. ہم اپنے خواہشوں کو ضرورت سمجھ کے ہر مرتبہ شاکی ہے کہ اللہ رحم نہیں کرتا، بڑی تنگی ہے، بڑا. ارے بھائی یہ تنگی تمہارے لیے تمہاری ضرورتوں کی وجہ سے نہیں آئی ہے، تمہاری خواہشوں کی وجہ سے آئی ہے. خواہش کو تم نے ضرورت بنا لیا. ضرورت الگ چیز ہے، خواہش الگ چیز ہے. ضرورتوں پہ خرچہ کرنے کو اسلام نے نہیں روکا، خواہشوں پر کیا ہے؟ بیجا خرچہ کرنے کو اسراف کہا. ضرورت جب 10 روپیے سے پوری ہو رہی ہے تو اس کے لیے کیوں کر رہے ہو تم لاکھوں کا خرچہ؟ خاص طور پر یہ معاملات میں، جبکہ شریعت تمہیں روکتی بھی ہے. ایک شادی پہ 10 لاکھ 20 لاکھ کیا ضرورت ہے؟ صرف کھانے پہ 5 لاکھ. ہاں 2,000 لوگوں کی بریانی 1 کلو 2,000 چل رہا ہے، کیا ہو گیا؟ 1,000 لوگوں کی دعوت کیوں بلاتے ہیں جی؟ 50 لوگوں سے نہیں ہوگا کیا؟ 25 لوگوں کے نہیں ہوگا؟ شادی خانہ کیوں بک کرتے ہیں؟ تمہارے گھر پہ نہیں ہوگا؟ گھر میں بلا لو. گھر میں جگہ بس نہیں ہے، خاندان میں کس کا گھر بڑا ہے اس کے گھر میں بلا لو. نہیں بھائی وہ بھی نہیں ہو رہا ہے، مساجد چلے جاؤ، وہاں رکھ لو. جن چیزوں کو تم اپنے طور پر بہت مختصر طور پہ آپ پورا شریعت کے مطابق کر سکتے ہیں، اس کے لیے کیا ہے؟ آپ کیوں خرچہ کرتے ہیں؟ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ اگر وہ اللہ کی رضا کے لیے ہے اور اس میں وہ خرچہ کرتا ہے، کل کا کل مال بھی خرچہ کر دیا ہے، تو وہ مبذر نہیں ہے، وہ اسراف کرنے والا نہیں ہے. یہاں اسراف بمعنی دنیاوی اعتبار سے خرچہ کرنے کے بارے میں فرمایا کہ دیکھو تم آگے بڑھ کر ان چیزوں کو جو ضرورت نہیں ہے خرچہ مت کرو، کیونکہ یہ اسراف ہے، اور اسراف کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں. میرے بھائی، ہم اپنی زندگی میں ذرا ٹٹول کے اس ایک نظریے کے تحت دیکھو، تمہاری خواہشیں ہیں یا ضرورتیں ہیں؟ ضرورت کو پورا کرنا شروع کرو گے تو تم پریشان کبھی نہیں ہوگے. تم نے غلط فہمی سے خواہشوں کو ضرورت بنا دیا، پھر پریشان ہے بندہ. تنگی ہے، تنگی ہے. کیوں بھائی تنگی ہے؟ تم ضرورت کے تحت استعمال کرو گے نا زندگی کے معاملات کو، تمہیں کوئی تنگی نہیں ہے. تم نے ضرورت نہیں، خواہش کو ضرورت بنا کے اللہ سے شکوہ شکایات کرتے ہو، اس واسطے پریشانی آتی ہے. ہاں ہماری حالت وہی ہے، ہر چیز میں ہم برانڈڈ پہنیں گے، ہر چیز میں ہم کو کیا فلاں فلاں ہونا ہے. تو اب سوچنا یہ ہے کہ یہ تمہاری ضرورت ہے یا خواہش ہے. ضرورت کے تحت استعمال کرو، اسراف نہیں ہے. بلا ضرورت کے صرف خواہ لوگوں کو دکھانے میں یا اپنی خواہشوں کو پورا کرنے میں اسی میں جاؤں گا، میری یہ کار ہونی چاہیے، میرے یہ برانڈڈ شرٹس ہونے چاہیے، مجھے یہ ہونا چاہیے، مجھے اسی طریقے کے موبائلز ہونا چاہیے، مجھے وہ ہونا چاہیے. تمہاری تنخواہ 15,000 کی، موبائل 60,000 کا، یہ ضرورت ہے یا خواہش ہے؟ سوچ کے دیکھو. جبکہ وہی 1,500 کے موبائل میں بھی تمہارا کام ہو سکتا ہے. یہ ضرورت ہے یا خواہش ہے؟ اب یہ خواہش کو ضرورت بنا کے اللہ سے شکوہ شکایات آج ہم کر رہے ہیں تو وجوہات ہمارے اندر ہیں. رب نے تو برابر دیا ہے. معاملات جو حل ہو سکتے ہیں وہ کم سے کم میں حل کر لو. تو فرمایا اسی واسطے کہ تم مبذر نہ بنو، کیونکہ یہ شیطان کا بھائی ہوتا ہے. اور یہ شیطان کا بھائی کیوں؟ اس میں بھی وہی تفسیر ہے، وہی دراصل اسراف ہے جیسے شیطان نے کیا تھا. شیطان اپنے رب کا بڑا نمک حرام ہے.